ہارٹ فیلئر کے علاج میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ نائس نے 2025 کے لیے اپنی گائیڈ لائنز کو اپڈیٹ کیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ علاج کے پرانے طریقوں کو بالکل بدل رہی ہیں۔ تو آئیے اس نئے پلے بک کو کھول کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، تو ہم بات کس ترتیب سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس نئی پلے بک کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر علاج کی دو سب سے بڑی قسموں HFrF اور HFpEF کے فرق پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ HFrF کے 4 ستون کیا ہیں اور HFpEF کا طریقہ کار کتنا مختلف ہے، اور آخر میں فرسٹ لائن علاج کے بعد کے آپشنز اور سب سے اہم حفاظتی اقدامات پر بات ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ہارٹ فیلئر کی نئی پلے بک۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس نئے طریقہ کار کی بنیاد کیا ہے؟ یہ صرف کچھ دوائیں بدلنے کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچ کو بدلنے کی بات ہے۔ اچھا، جب بھی ہارٹ فیلئر کا ذکر آتا ہے تو اکثر ذہن میں فیروزمائڈ جیسی دوائیں آتی ہیں جو جسم سے فالتو پانی نکالتی ہیں، اور ہاں، یہ علامات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، نئی گائیڈ لائنز بالکل واضح کرتی ہیں کہ یہ دوائیں طویل مدت میں زندگیاں نہیں بچاتی۔ اسی لیے اب ساری توجہ ان دواؤں پر ہے جو بیماری کی جڑ پر کام کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ریڈیوسڈ و مقابلہ پرزروڈ ایجیکشن فریکشن۔ علاج کا پورا منصوبہ ایک بنیادی سوال پر ٹکا ہوا ہے: دل کا پمپ کتنا کمزور ہے؟ اور یہی فرق علاج کی پوری سمت طے کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے دو راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے HFrF یعنی ہارٹ فیلئر ود ریڈیوسڈ ایجیکشن فریکشن، اور دوسرا ہے HFpF یعنی ہارٹ فیلئر ود پرزروڈ ایجیکشن فریکشن۔ نام شاید ملتے جلتے لگے، لیکن ان کے علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ایجیکشن فریکشن یا EF آخر ہے کیا؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ 1% ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دل ہر دھڑکن میں اپنے اندر موجود خون کا کتنا فیصد حصہ جسم میں پمپ کر رہا ہے۔ سمجھیں، یہ دل کی پمپنگ پاور کا ایک سکور کارڈ ہے، اور اسی سکور سے پتہ چلتا ہے کہ ہم HFrEF کی بات کر رہے ہیں یا HFpEF کی۔ چلیں اب تیسرے حصے میں پہلے راستے پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ریڈیوسڈ ایجیکشن فریکشن یعنی HFrEF کے لیے نائس نے کیا مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ اس علاج کی بنیاد کو ایک بہت اچھا نام دیا گیا ہے: 4 ستون۔ یہ نام اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ چاروں ادویات مل کر ہی علاج کی ایک مضبوط عمارت کھڑی کرتی ہیں، کوئی ایک نہیں، چاروں۔ اور یہ ہیں وہ 4 ستون: ایک ACE انہیبیٹر، ایک بیٹا بلاکر، ایک MRA اور ایک SGLT2 انہیبیٹر۔ ان نئی گائیڈ لائنز کا سب سے بڑا، سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ان چاروں کو علاج کے شروع میں ہی ایک ساتھ استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ایک کر کے انتظار کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو AC انہیبیٹر سے مسئلہ ہو، جیسے کھانسی، تو گائیڈ لائنز میں اس کا بھی صاف حل موجود ہے۔ کھانسی ہو تو آرنی پر شفٹ کریں، اور اگر انجیو ایڈیما جیسا کوئی سنگین مسئلہ ہو تو ARB پر منتقل ہو جائیں، مطلب پلان B پہلے سے ہی تیار ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ چاروں ستون اپنی جگہ پر ہیں، اور لیکن پھر بھی علامات بہتر نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں گائیڈ لائنز کہتی ہیں کہ AC انہیبیٹر کو ARNI نامی ایک زیادہ طاقتور دوا سے بدل دیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ فیصلہ ہمیشہ ہارٹ فیلئر کے ماہر کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے بہت احتیاط سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے HFpEF کا ہدفی نقطہ نظر۔ پرزروڈ ایجیکشن فریکشن یعنی HFpEF کے لیے علاج کا میدان بالکل ہی مختلف ہے۔ 4 کی بجائے یہاں صرف 2 ہیں۔ یہ نمبر خود ہی بتا رہا ہے کہ HFpEF کا علاج کتنا مختلف اور کتنا زیادہ ٹارگیٹڈ ہے۔ تو HFpEF کے لیے فرسٹ لائن علاج میں صرف 2 دوائیں شامل ہیں، ایک MRA اور ایک SGLT2 انہیبیٹر۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ ایک ہی نام کی بیماری یعنی ہارٹ فیلئر کی 2 مختلف اقسام کے لیے سائنس کتنے الگ الگ ثبوت رکھتی ہے۔ اچھا جی، اب 5واں حصہ، فرسٹ لائن علاج سے آگے۔ بنیادی علاج کے بعد بھی کچھ آپشنز موجود ہیں، لیکن یہ عام طور پر ماہرین کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہاں کچھ خاص حالات کے لیے مخصوص علاج ہیں۔ مثال کے طور پر آئیوروبراڈین
تیز دھڑکن کے لیے۔ ہائیڈرولیزین اور نائٹریٹ کا امتزاج خاص طور پر افریقی کیریبین نسل کے لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہے، اور ڈیجاکسن علامات میں بہتری کے لیے۔ یہ سب فیصلے ماہرین کی رائے پر منحصر ہوتے ہیں۔ علاج صرف گولیوں تک محدود نہیں ہے۔ گائیڈ لائنز آئرن کی کمی چیک کرنے پر بھی بہت زور دیتی ہیں، کیونکہ یہ ہارٹ فیلئر میں بہت عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلو اور نیمونیا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کو بھی معمول کا حصہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اور اب ہمارا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ، لازمی حفاظتی نیٹ ورک، کیونکہ اتنی طاقتور دواؤں کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط حفاظتی نظام کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پہ گردوں کے فنکشن اور الیکٹرولائٹس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ گائیڈ لائنز اس کے لیے ایک واضح شیڈول دیتی ہیں۔ علاج شروع کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں، پھر اس کے 1 سے 2 ہفتے بعد، پھر جب بھی خوراک بدلیں اس کے بعد، اور پھر طویل مدت میں ہر 3 سے 6 مہینے بعد۔ اسی طرح کچھ ریڈ فلیگز بھی ہیں، مطلب کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں کچھ دوائیں بالکل نہیں دینی چاہیے، جیسے بیٹا بلاکرز ان لوگوں کو ہرگز نہیں دیے جانے چاہیے جنہیں شدید ہارٹ بلاک ہو یا جن کی نبض 50 سے کم ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں نائس خود یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز کوئی روبوٹک فارمولا نہیں ہے۔ ہر مریض مختلف ہوتا ہے، اور ان دواؤں کو شروع کرتے وقت ڈاکٹر کا اپنا کلینکل تجربہ اور فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے HFrEF اور HFpEF کے درمیان فرق واضح ہوتا جا رہا ہے اور علاج زیادہ ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں، یہ دل کی بیماریوں کے مستقبل کو کیا شکل دے گا؟ کیا ہم پرسنلائزڈ میڈیسن کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہر مریض کا علاج اس کی بیماری کی مخصوص قسم کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا؟